بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار و ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد ابن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور وفا شعار بیوی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جانثاری و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی بیج دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال اور اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224 و استیعاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1817۔ اس بات پر ساری امت کو اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ ہی کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطروں اور مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ کی محبت آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس پہلے 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جیہون جنت المعلی میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
جنازہ پر نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 دن یا 5 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب نازک رنج و غم سے نڈھال تھا ہی کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بات کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ تبصرہ: حضرت ام المؤمنین بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کٹھن اور مشکلات کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور سینہ سپر ہو کر تمام مصیبتوں و مشکلوں کا مقابلہ کیا اور پہاڑ کی طرح ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہی اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے طوفان میں نہایت ہی جانثاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہی، اور ان کی ان قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلوں اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دلجوئی اور تسلی دینے کی عادت خدا کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے، لیکن افسوس کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی دلجوئی تو کہاں، الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصے میں منہ پھلا کر کے پریشان کرتی ہیں۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر میرے بھائی دیکھ رہے ہیں تو ماں بہنوں کو بتائیں، اور اگر میری ماں بہنیں ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو ماں بہنوں سے میں کہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ اور ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالا کرو، بلکہ برے وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دلجوئی کیا کرو۔ یہ عمل اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔